آپ تمام ناظرین کو میرے طرف سے سلام عرض ہے۔ دوستو، آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں چند اہم سوالات و جوابات لے کر، جو آپ کے بی پی ایس سی کے امتحان میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور یہ 20واں سیریز ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آپ کو ایک بھی سوالات مس نہیں کرنا ہے اور ویڈیو میں لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے۔ تو چلیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سب سے پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ سوال نمبر 1، امراؤ جان ادا ناول کس نے لکھا؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ امراؤ جان ادا ناول کس نے لکھا؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں: منشی سجاد حسین، پریم چند، راشد الخیری اور کرشن چندر۔ تو بتائیے امراؤ جان ادا ناول کس نے لکھا؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے منشی سجاد حسین۔ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ ناول ضدی کس نے لکھا؟ سارے سوالات اپنی جگہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا ہر سوالات اور اس کے جوابات کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ ناول ضدی کس نے لکھا؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس: پریم چند، عصمت چغتائی، واجدہ تبسم اور عفت موہانی۔ یہ 4 آپشنز ہیں۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی عصمت چغتائی۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں؟ یہ سوال ہمارے اگزام میں بار بار آتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں؟ آپشنز ہیں: حالی، سر سید، شبلی اور نذیر احمد۔ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی سر سید احمد خان۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ ترقی پسند تحریک کب شروع ہوئی؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ ترقی پسند تحریک کب شروع ہوئی؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس: 1930، 1933، 1936 اور 1939۔ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا تیسرا، یعنی 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ ایک چنبیلی کے منڈوے تلے کس نے لکھی؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں: مخدوم، فیض، مجاز اور ناصر کاظمی۔ یہ 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا مخدوم محی الدین۔ ایک چمیلی کے منڈوے تلے ان کی لکھی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کتاب کس نے لکھی؟ یہ آپ کا چھٹا سوال ہے۔ آپشنز ہیں: حالی، سر سید، شبلی اور آل احمد سرور۔ 4 آپشنز ہیں۔ بتائیے مقدمہ شعر و شاعری کتاب کس نے لکھی؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی حالی۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ شمع و شاعر کس کی نظم ہے؟ یہ 7واں سوال۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس: اقبال، غالب، میر اور انیس۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا، یعنی اقبال۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، افکار سلیم کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ افکار سلیم کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس: حالی، وحید الدین سلیم، شبلی نعمانی اور مجاز لکھنوی۔ تو بتائیے افکار سلیم کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا، یعنی وحید الدین سلیم۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا سن وفات کیا ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ نذیر اکبر آبادی کا سن وفات کیا ہے؟ آپشنز ہیں: 1820، 1825، 1830 اور 1835۔ یہ 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا تیسرا، یعنی 1830۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔
کہ اردو کے مشہور شاعر فراق کا کلام کس ملک کے نصاب میں شامل ہے؟ یہ آپ کا 10واں سوال ہے۔ دوستو اس طرح کے سوالات کو آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے ایگزام میں یہ جو ہے بہت ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں، لہٰذا ہر سوالات اور اس کے جوابات کو آپ اچھے سے ذہن نشی کریں، سوالات کو اچھے سے پڑھیں اور اس کے جوابات کو دینے کی کوشش کریں۔ آپشنز ہیں امریکہ، برطانیہ، روس اور جاپان۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا تیسرا یعنی روس۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ ایہام گوئی کی تحریک کے لیے کون مشہور ہیں؟ ایہام گوئی کی تحریک کے لیے کون مشہور ہیں؟ آپ کے پاس آپشنز ہیں مرزا مظہر، جانی جانا، غالب، انیس اور دبیر۔ تو بتائیے ایہام گوئی کی تحریک کے لیے کون مشہور ہیں؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی مرزا مظہر جانی جانا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ مرزا محمد رفیع شاعر کا تخلص کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت ہی اہم سوال۔ آپشنز ہیں ذوق، سودا، حالی اور میر۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی مرزا محمد رفیع شاعر کا تخلص کیا ہے؟ سودا۔ اگلا سوال ہے آپ کے اسکرین پر کہ دریائے لطافت کس مشہور شاعر کی تصنیف ہے؟ دریائے لطافت کس مشہور شاعر کی تصنیف ہے؟ آپشنز ہیں انشاءاللہ خان شاہ، رنگین، شاکر ناجی اور میر تقی میر۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی انشاءاللہ خان انشاء۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت ہی اہم سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ دیا شنکر نسیم کس مشہور شاعر کی شاگرد تھے؟ ٹھیک ہے، دیا شنکر نسیم کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ آپشنز ہیں ناسخ، آتش، میر اور غالب۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہونا چاہیے؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی آتش کے شاگرد تھے۔ دیا شنکر نسیم کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ تو آتش کے شاگرد تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں کتنے ہزار اشعار ہیں؟ یہ آپ کا 15واں سوال ہے۔ آپشنز ہیں 10، 20، 40 اور 50۔ تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا چوتھا یعنی 50۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ وجہی کس کے درباری شاعر تھے؟ وجہی یعنی ملا وجہی کس کے درباری شاعر تھے؟ آپشنز ہیں عبداللہ قطب شاہ، قلی قطب شاہ، میر عثمان علی اور میر محبوب علی۔ تو بتائیے وجہی کس کے درباری شاعر تھے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی عبداللہ قطب شاہ۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ قلی قطب شاہ کس مغل بادشاہ کا ہم عصر تھا؟ ٹھیک ہے، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ قلی قطب شاہ کس مغل بادشاہ کا ہم عصر تھا؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس بابر، ہمایوں، اکبر اور سلیم۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے قلی قطب شاہ کس مغل بادشاہ کا ہم عصر تھا، یعنی کس زمانے کے بادشاہ کا ہم عصر تھا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا تیسرا یعنی اکبر کے زمانے کا یہ جو ہے قلی قطب شاہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ نظم خضر راہ کس نے لکھی؟ نظم خضر راہ کس نے لکھی؟ آپشنز ہیں جوش، مجاز، اقبال اور یہ یہاں بھی مجاز دیا ہوا ہے، خیر۔ تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا تیسرا یعنی اقبال۔ خضر راہ کس نے لکھی؟ تو اقبال نے لکھی۔ اگلا سوال ہے کہ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ آپشنز ہیں میر تقی میر، مصحفی، آزاد اور حالی۔
बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल। निकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है आपका पहला, यानी मीर तकी मीर का तज़किरा है। अगला सवाल क्या है कि मीर और गालिब का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से था? मीर और गालिब का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से था? ऑप्शंस हैं दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर और दबिस्तान हैदराबाद। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए, इस सवाल का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी दबिस्तान दिल्ली। मीर और गालिब जो है दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पहली बारिश किसका शेरी मजमुआ है? पहली बारिश किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शंस हैं कैफी आज़मी, अख्तर शिरानी, नासिर काज़मी और वाजिदा तबस्सुम। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी नासिर काज़मी पहली बारिश जो है इसका शेरी मजमुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 22 कि हाइको किस मुल्क की शेरी सिन्फ है? हाइको किस मुल्क की शेरी सिन्फ है? ऑप्शंस हैं रूस, जापान, चीन और अमेरिका। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। हाइको जापान की शेरी सिन्फ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हाइको में कितने मिसरे होते हैं? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4 और 5। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 3। अगला सवाल क्या है कि मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और 8। ये 4 ऑप्शंस हैं। बताइए, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। मुसद्दस का मतलब ही होता है 6, ये अरबी लफ्ज है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मुसद्दस मद्दो ज़ज्र इस्लाम किसने लिखी? ये रिपीट सवाल है आपका। ऑप्शंस हैं शिबली, हाली, जोश और फिराक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी हाली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो चंद अहम सवालात और जवाबात पर मबनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।